چوئی صاحب، جب بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوئی نا، تو اس دوران جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ اس دفعہ پاکستان کی جو اسٹیٹ کی پالیسی تھی، انہوں نے انفارمیشن کو دبانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انہوں نے ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد اگر آپ دیکھیں تو پریس کانفرنس کر کے بتایا جاتا تھا اپڈیٹ. اور انہوں نے اور بتایا یس انڈیا نے یہاں مارا ہے یہ میزائل، مارا ہے، اس میں اتنے ہمارے بندے جوان مر گئے شہید ہوئے ہیں، ہیں. ٹھیک ہے جی، ہمارے سارا بندے شہری شہید ہو گئے ہیں، اتنے اس بیس پہ انہوں نے مارا جی، ابھی ہم مار رہے ہیں جی. انہوں نے سارا کچھ بتایا اور دنیا نے دیکھا اور دنیا نے مانا. لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کا پروپیگنڈا پر مبنی جو یوٹیوب کے اوپر جو کنٹینٹ تھا وہ بھارتی چینلز چلاتے رہے، وہ اس کو پروپیگنڈا کے طور کے اوپر استعمال کرتے رہے. تو آپ سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے؟ بالکل، میں کہتا ہوں اسی مٹیریل پہ کارروائی ہونی چاہیے تھی. تو پوری قوم آج بالکل، اور آپ اور میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بالکل. دیکھیں فخر، فارن پالیسی تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس میں آپ انکنڈیشنل اپنی سے ریاست کو سپورٹ کرتے ہیں. فارن پالیسی کے حالات میں دیکھیں جنگی حالات، ان لوگوں نے جنگی حالات میں اگر پاکستان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا ہے، انہیں میں کہتا ہوں ان کے خلاف سب سے سخت مثلا اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہونی آفتاب چاہیے. اقبال کے اگر آپ ان دنوں کے آپ ویلاگ اٹھا کے دیکھیں یوٹیوب کے اوپر، وہ بھارت بھی چلاتا رہا. جس طرح سے انہوں نے ایک بڑا ہی زہریلا قسم کا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا. اسی طرح یہ جو دو نام ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں وہ اس لسٹ میں نہیں ہے، وہ ایک ہے شہباز گل کا اور ایک ہے وہ جو میجر تھا جو پاکستان سے چلا گیا، عادل. عادل. وہ اس کا نام نہیں ہے کیا؟ وہ یہی تو نہیں ہے کہ یہ اثاثے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بلاک نہ کیا جائے؟ میں بالکل، آپ نے رائٹلی میرے منہ کی بات آپ نے لی ہے کہ اس میں کچھ نام ایسے ہیں جو نہیں. شہباز گل ہاں. ہر پاکستانی کی عزت اچھالنے میں ان کا نام ہے. ان کا چینل بالکل، یہ میں چینل کی پابندی کی حمایت تو نہیں کرتا، لیکن کوئی اگر کارروائی ہو تو انہیں اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں عادل راجہ کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ایسے تمام لوگ. میں کب دیکھیں فخر، ہم سب پاکستانی ہیں اور بطور جرنلسٹ ہم ٹھیک ہے میڈیا کی آزادی کی اور اس کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا کبھی بھی یہ مقصد نہیں رہا کہ جھوٹ پھیلانے والے کو، ماں کو گالی دینے والے کو ہم ساتھ دیں. آفت میں گالی جائز ہے؟ نہیں، یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ صحافی کا اور نان صحافی کا فرق بتائیں. آپ اس میں نہیں، اب تو کارروائی صحافی بھی کریں. یہ ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے نہیں، نا. آپ دیکھیں نا، کیونکہ آپ نے بیسیکلی پاکستان میں میڈیا کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی اس سے پہلے ہوتی نہیں رہی. اخبارات میں آپ خبریں چھاپتے رہے ہیں. سابق آرمی چیف، سابق جو ہمارے پاکستان کے چیف جسٹس پاکستان ہیں، ان کی ایک پٹیشن پڑی ہوئی ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو افتخار چودھری صاحب کی، جو انہوں نے عمران خان کے خلاف کی تھی، حد کے عزت کی. اس میں کچھ بھی نہیں ہوا. اس میں کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد آپ آ جائیں یہ پرائم منسٹر کی ایک حد پرائم کی عزت کا منسٹر وہ چل رہا ہے، شہباز شریف جب عمران عمران خان خان کے. نے کہا تھا مجھے 10 ارب روپے آفر کیا گیا تھا کہ تم یہ ایجیٹیشن چھوڑ دو، تو اس پہ وہ عدالت گئے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا. لیکن آپ دیکھیں کہ جو پٹیشنز ہم یو کے میں یا باہر ڈالتے ہیں اس میں باقاعدہ اس میں وہ گلٹی بھی کرتے ہیں اور سزا بھی ہوتی ہے، فائنینشیل پلینٹی بھی. پاکستان میں جو حد تک کے قوانین ہیں، ڈیفیمیشن کے لاز ہیں، وہ اتنے ویک ہیں کہ اس میں کچھ نہیں نکلتا. ہم حامی ہیں کہ ان قوانین کو سخت کیا جائے. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ اس پہ اسپیشل کورٹس لے آئیں، آپ اس میں ڈیز ڈیفائن کر دیں کہ 60 ڈیز میں یا 90 ڈیز میں ہم سب اپنے کہے کے جواب دیں، ہم اپنے بولے کے جواب دیں. اور جو لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں سماج میں، جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو لوگ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کرتے ہیں، کوئی بھی حکومت ہو، عمران خان کی حکومت ہو، نواز شریف کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کوئی سیاسی اتحاد ہو، اس کو لوگوں نے اگر انہیں لایا ہے، اور لوگوں کی ول آف پیپل ہے پارلیمنٹ. ٹھیک ہے، اب کہتی ہے کہ ہماری دفعہ جو کوئی ریگنگ ہوئی تھی وہ تو خیر ہے، لیکن 2024 میں جو ریگنگ ہوئی ہے اس کا حساب لیا جائے. تو ریگنگ کا حساب تو تب آپ مانگیں گے نا جب آپ اپنی دفعہ والی ریگنگ پہ معافی مانگیں گے. نہیں چوہے صاحب، ٹھیک ہے، آپ کیونکہ جرنلسٹ یونین کے عہدیدار بھی ہیں اور جو جرنلزم کی ایک سیاست ہے اس میں بڑا ایکٹیولی آپ نے ہمیشہ صحافیوں کے لیے آواز اٹھائی ہے. ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے احکامات دیے گئے تھے کہ ایف آئی اے کے ساتھ بیٹھ کے آپ کوئی اپنے جو سیٹ آف رولز بنا لیں جس کے تحت جو صحافیوں کو ایک ضابطہ اخلاق کے تحت وہ فالو کرنا ہوگا، تاکہ اسٹیٹ بھی جو ہے وہ ایک زیادتی نہ کر سکے اگر وہ ان رولز کو فالو کرتے ہوئے کوئی بھی صحافت کرتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس میں ہماری صحافیوں کی رسپانسبلٹی نہیں ہے جو ہم یہ غیر ذمہ دارانہ بعض اوقات جو ہے، اب تو مطلب وہ ورکنگ صحافی بھی جو ہے وہ نازیبہ الفاظ اور نازیبہ زبان تک استعمال کر لیتے ہیں
کیا یہ صحافتی اصولوں میں آتا ہے؟ ہمیں اپنی احتساب نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل فخر، اب اس میں دو تین چیزیں دیکھیں. یوٹیوب جو آئی ہے نا، آپ دیکھیں جس طرح ہمارا ویج ایوارڈ ہے نا، تو اس میں ٹی وی شامل نہیں تھا، ٹی وی لیٹلی آیا. پھر اب ہم نے علیحدہ اس کے قوانین بنائے ہیں. ہم تھوڑے اس معاملے میں سست ہیں، بطور ریاست بھی، بطور مطلب سماجی طور پہ بھی ہم سست ہیں. جو یوٹیوب چینلز ہیں نا، وہ ہماری کسی دائرہ کار میں نہیں آتے. اور ابھی ہماری جو فیبرری میں ایک ہمارا جو بی ڈی ایم ہوا ہے، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا، اس میں پہلی دفعہ یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ جرنلزم کرتے ہیں ان کو ایک کرائٹیریا بنا کے ہم ممبرشپ دیں گے. یہ پاکستان میں آج پہلی دفعہ، ابھی سے تین چار ماہ پہلے ہم نے یہ بات طے کی، اور ابھی اس کی اوپر 2-3 کمیٹیز کام کر رہی ہیں کہ اس کی کس کو ہم صحافی مانیں گے. سال سے وہ کر رہا ہو، کتنے سبسکرائبر ہوں، کتنے عرصے سے نیوز اور کرنٹ افیئر پہ بات کر رہا ہو، اس طرح کی ساری چیزیں وہ دیکھی جائیں گی. ایک کرائٹیریا بنایا جائے گا، اس کے بعد آپ ان کے اوپر کوئی ریگولیشنز جو ہیں وہ لگا سکیں گے. اور اسٹیٹ نے جو ریگولیشنز لائیں، انفارچونیٹلی کیونکہ وہ قابل دست اندازی پولیس ہیں، کوگنیزیبل افینس بنایا اسے، اس پہ ہمارا صرف اور صرف یہ تھا. ہم کسی مادر پدر آزادی کے حق میں نہیں ہیں. ہم اس کو کرائم سمجھتے ہیں، ملک کے خلاف کرائم سمجھتے ہیں، جھوٹوں کو، افواہ سازی کو. ہم اس ریاست کے خلاف اس کو سمجھتے ہیں، ہم پاکستان کی اکانومی کے خلاف اسے سازش سمجھتے ہیں. ہمارا صرف یہ تھا کہ آپ پہلے جرم ثابت کریں اور پھر سزا دیں، نہ کہ آپ پہلے ایف آئی آر کاٹ کے بندے کو لاک اپ میں بند کر دیں اور بعد میں اس کی بے گناہی. یہ ہمارا بنیادی نقطہ تھا. ٹھیک ہے، اکاؤنٹیبلٹی اگر میڈیا کی، اچھا پھر پی ایف یو جے نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم اپنے مرکز کے لیول پہ بھی اور یو جے لیول پہ بھی کمیٹیاں بنائیں گے، جس میں صرف صحافی نہیں ہوں گے، سول سوسائٹی کو اس میں بٹھائیں گے اور صحافیوں کے خلاف وہاں درخواستیں آ سکیں گی. بے شک حکومت اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے تو کرے، لیکن ہم بطور کمیونٹی بھی اپنے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. لیکن کن کی کریں گے؟ جو ہمارے ممبرز ہوں گے. لیکن وہی ہے، ممبر نہیں ہیں وہ تو ہماری کسی بات کو ماننے کے پابند نہیں ہے. انہیں اسٹیٹ نہیں ڈیل کرنا ہے. لیکن کیونکہ ہم آزادی اظہار رائے پہ بھی یقین رکھتے ہیں، شہری لوگوں کی بات پہ، کرٹیسزم کو سننے پہ یقین رکھتے ہیں، اگر وہ کسی ایجنڈے کے تحت نہ ہو، ریاست کے خلاف نہ ہو، اور اگر پروپیگنڈا بھی ہے تو اس کو کیا جائے. ہم تو یہی کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پروپیگنڈے کو اور جرنلزم میں تفریق رکھیں. اور ابھی جو اس میں نام ڈالے گئے نا، جس طرح مطیع اللہ جان ہیں، ناقد ہیں، لیکن وہ پچھلی حکومتوں کے بھی ناقد تھے. اسد علی طور ہیں، وہ اس حکومت کے ناقد ہیں، وہ پچھلی حکومت کے بھی ناقد تھے. اس طرح احمد نورانی ہیں، احمد نورانی عمران خان کی حکومت کے شدید ناقد رہے ہیں، وہ آج کی حکومت کے بھی شدید ناقد ہیں. تو آپ نے ان لوگوں کو ڈال کے نا اس لسٹ کو ایک جو ہے وہ ایک اس کو محترم بنا دیا. اچھا اس میں نا چوہے صاحب، ہم نے ادھر اپنا پروگرام بھی کیا تھا کہ کس طرح ہم نے سابقہ حکومت میں جو ہے اسٹیٹ ریپریشن کا شکار رہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ ریاست زیادتی کر جاتی ہے، تنقید کو جو ہے وہ برداشت کرنے کا جو ہے وہ ریاست میں وہ مادہ کم ہے. تنقید کرے صحافی کا یہ کام ہے، ایک فیکٹس کی بنیاد کے اوپر آپ حقائق کو بتاتے ہوئے تنقید کریں. یہ میں سمجھتا ہوں یہی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے صحافیوں کی، وہ کرنا چاہیے. لیکن بعض اوقات یہ جو ریاست کی طرف سے اس طرح کی، جس طرح آپ نے شروع میں بات کی نا کہ یہ ان کو مزید معتبر بنا دے گی، ان میں ایسے بہت سارے نام ہیں جن کا کوئی صحافت سے لینا نہیں ہے، لیکن اور وہ قابل نہیں ہے، قابل ہی نہیں ہے. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس کی ایک جو اس کا سلوشن ہے نا، آپ ان کو یہ ہیرو بنانے کی یہ ایک فیکٹری ہے جو یہ بناتے ہیں، آپ ان کے اوپر پابندی ہے. اب لوگ سرچ کریں گے کہ یہ کیا تھا، کیا چلاتے تھے کنٹینٹ، لوگ ان کو دیکھیں گے، مزید زیادہ مشہور ہوگا. تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے ہمیشہ سے ریاست کی طرف سے. جب بھی زیادتی کی جاتی ہے نا تو وہ لوگوں کی ہمدردی اور وہ ان کے ساتھ ہوتی. جو میں سمجھتا ہوں اس کا سلوشن ہے نا، جس طرح یو کے میں لائبل لاز ہیں، آپ ڈیفیمیشن کے لاز کو سخت کریں. کسی صحافی نے اگر جھوٹی خبر دی ہے، غلط ہے، وہ ثابت ہو گئی ہے، اس پہ بھاری جرمانہ کریں، اس کی کریڈیبلٹی ساری ختم ہوگی. تو اس کی بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ افیکٹو ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کسی کو. اتنی خوبصورت بات کی ہے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، میں سیکرٹری ہوں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کا. پی ایف یو جے کا موقف میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنی یونین کا موقف آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اگر کسی صحافی کے خلاف سول پروسیڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں، ہم اس کی کوئی مدد نہیں کریں، نہ اس کے حق میں نہیں. اکثر ہم نے دیکھا ہے یہ صحافتی تنظیموں سے جو ہے نا ان کے حق میں جو ہے وہ نہیں میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں ہم جب آپ کسی بندے کو اٹھا لیتے ہیں، یہ اٹھانے والی، اور دیکھیں ہم تو کیونکہ گرفتاری کو غلط سمجھتے ہیں.
ہم پھر اس میں نہیں جاتے. ہم تو پھر یہ ڈیسائیڈ کیے بغیر حمایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بندے کو بات کرنے پہ اٹھا لیا, اس کو پہلے غلط تو پروو کریں نا. میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں, میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پی ایف یو جے کا ہمارا جو کوئی ممبر ہوگا, جرنلسٹ ہوگا, جو ایک ممبر ہے ہماری کسی یو جے کا یا ہمارے پریس کلب کا, اگر وہ کوئی غلط بات اس کی کسی بات پہ احتساب ہوتا ہے کسی عام آدمی کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے, اور وہ اس کے خلاف سول پروسیڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں, تو ہم صرف اسے وکیل دینے کی سہولت دیں گے. ہم اس کے نہ حق میں مظاہرہ کریں گے انلیس کے کورٹ سے ڈیسائیڈ ہو, نہ ہم اس کو جناب اس کو کوئی وکٹمائزیشن قرار دیں گے, نہ آزادی صحافت پہ حملہ ہے. ہم سب اکاؤنٹیبل ہیں, بالکل, یہ ہم میرا خیال ہے اکاؤنٹیبل ہیں. مجھے بتائیں, پنجاب حکومت نے کتنا سخت قانون لایا تھا, تو کیوں نہیں چلا رہی اس کے مطابق کیس؟ فیڈرل نے قانون بنایا ہوا ہے. آپ نے یہ بین کر کے آپ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس اس بیانیے کا توڑ نہیں. دیکھیں پریکٹیکلی آپ نے یہ بات مان لی ہے کہ ہم اس بیانیے سے گھبرا گئے اور ہم اس کا ہمارے پاس توڑ نہیں. آپ وہ کنٹینٹ لے کے آئیں نا, جس طرح آپ نے کہا کہ آفتاب اقبال کو انڈین چینل, تو آپ اس کنٹینٹ کے تحت ان کو ٹرائل کریں. اگر وہ نہیں آتے تو موجودگی میں ٹرائل کریں, اور پھر بتائیں قوم کو کہ یہ لوگ ہیں اور اب ہم ان کو بین کر دیں. تو سارے لوگ کہیں گے کہ بالکل بین کریں, اور یہ آئیں تو ان کو پکڑ کے پہلے اس میں اکاؤنٹیبل کریں, کوئی بھی نام ہے اس میں سے. لیکن اگر آپ نے 2-2.5 درجن بندے کا ویسے ہی سب چینل بند, اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ ہم بالکل ہیلپ لیس ہو گئے ہیں, اب ہم ان کو بند کریں. ٹھیک ہے نا, جس طرح کسی دشمن ملک کی آپ فلم بین کر دیتے ہیں کہ اس میں پاکستان کے خلاف لائبل لاز ہی ہیں جو ان کو سخت کیا جائے اور ایفیکٹیولی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کا وہ آپ کلپ نکالیں, لوگوں کو بتائیں یہ دیکھیں یہ بندہ پاکستان کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے, وہ عدالت میں جا کے دکھائیں. عدالت پہ اعتماد خود پہلے حکومت کرے نا, اور وہاں جا کے دکھائیں, اور اس کے بعد ان کو بین کریں. ابھی جو آپ نے بین کا آرڈر عدالت سے لیا ہے, یہ ایک انتقامی کارروائی نظر آتا ہے. سنا جانا چاہیے تھا, ان کو بتانا چاہیے تھا ان کا یہ کنٹینٹ جو ہے. اس میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نوٹسز بھیجے ان کو, اور دیکھیں نوٹس بھیجے گئے, لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, جس طرح میری اسد طور سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا مجھے تو کوئی نوٹس نہیں آیا تھا, ورنہ میں جا کے اپنے کنٹینٹ پہ جواب دیتا. میری ان سے بات ہوئی ہے. اب متی اللہ جان پاکستان میں رہنے والے صحافی نے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا ہے. متی اللہ جان آج بھی اس منشیات کے جھوٹے مقدمے کی تاریخ پہ جاتا ہے جس میں اس پہ منشیات ڈالی گئی. غصہ کسی اور بات کا تھا. تو متی اللہ جان تو یہ لوگ لا ابائڈنگ ہیں, جو آج بھی یہ کسی بھی وقت اسائلم لے سکتے ہیں. یہ کیوں رہ رہے ہیں ادھر؟ یہ کہتے ہیں جی ہم نے پاکستان کے خلاف درخواست نہیں لکھنی کہ ہماری جان کو خطرہ ہے, حالانکہ خطرہ رہا بھی ہے. انہوں نے نہیں لکھی درخواستیں, انہوں نے کہا یار ہمارا ملک ہے, ہم ادھر ہی ہیں, جو کوئی ہمیں پھر پکڑ کے لے جائے گا لے جائے. ان لوگوں کو پورا موقع ملنا چاہیے تھا. ان کے کنٹینٹ سے اختلاف ہوتا ہے, ان کے کنٹینٹ کے اوپر بات ہو سکتی ہے, ان کے کنٹینٹ کو عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو عدالتوں میں لازمی پیش ہوں. یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں بھی رہے اور کہیں گے ہم نوٹس میں. میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں, ان لوگوں کو اگر نوٹس ملتے, متی اللہ جان, اسد طور, یہ وہاں پہ جاتے, اور اگر ان کا کنٹینٹ, میں نہیں کہہ رہا کسی بات پہ غلط بھی ہو سکتا ہے ان کا کنٹینٹ, تو آپ ان کو اس کے اکارڈنگلی ڈیل کریں, نہ کہ آپ انہیں بین کر دیں. متی اللہ جان جو ہے, میں اس کو ایک ان کی رائے, جس طرح آج وہ اس حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں, کل وہ پچھلی حکومت پہ بھی. صحافت میں ہوتا یہی ہے کہ آپ جو رپورٹ کرتے ہیں وہ کسی کے جو ہے وہ خلاف جا رہی ہوتی ہے, کسی کے حق میں تو کوئی راضی ہوتا ہے, کوئی ناراض ہوتا ہے. یہ تو صحافت کا, صحافی کا بنیادی کام ہے. اس بنیاد کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ آپ ایک فیکٹس کے اوپر رپورٹنگ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر حکومت کوئی کرے. اصل معاملہ وہی ہے کہ پروپیگنڈا کے اوپر مبنی وہ جو اصل کردار ہیں اس طرح کے, ان کو جو ہے وہ حکومت ایفیکٹیولی اس کو میں سمجھتا ہوں یہ کاؤنٹر کرنے کے لیے. ایسی رنگ برنگے نام ہے نا. دیکھیں ایک نام اس میں شایان علی ہے, وہ جو لندن والا, وہ جو لڑکا ہے. میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اسے یہی دیکھا کہ وہ میفیر فلیٹس کے باہر آ کے چنگاڑتا ہے, گالیاں گلوچ, گاڑیوں کے پیچھے, اور ایک پارٹی کی حمایت میں وہ ایک کارکن کی طرح کام کرتا ہے, اور دوسری پارٹی کو وہ صرف برا بھلا کہتا ہے. اب آپ نے اس کو اور متی اللہ جان کو اور اسد طور کو جب ایک ہی بریکٹ میں بند کر دیا, تو آپ نے تو یہ 12 مسالے والی چاٹ بنا دی. اس میں ہر رنگ لوگ آپ نے ڈال دیے. اس ساری ایکسرسائز کی کریڈیبلٹی آپ نے مشکوک کر دی. آپ الگ رکھتے ان لوگوں کو جو پروپیگنڈا کرتے ہیں, جو کسی سیاسی جماعت کے ماؤتھ پیس ہیں, سیاسی ورکر کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں. ہم بطور یونین ان لوگوں سے ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں جو صحافت کی آڑ میں, جو صحافت کے لبادے میں سیاسی جماعتوں کے ترجمان ہیں. ہم خود انہیں ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں. ہم کسی ایسے بندے کی حمایت نہیں کریں گے.